حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ حضور امی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔